آئینی عدالت کے ججز جو نیا حلف لینے جا رہے ہیں اس کو نیا پی سی او کہہ سکتے ہیں۔ آئینی عدالت کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی اگر سپریم کورٹ سرنڈر نہ کرتی۔ ان کے سرنڈر ہی کی وجہ سے سپریم کورٹ سے پاکستان کا لفظ ہٹا دیا گیا تھا۔ اب نئی 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا لفظ بحال کیا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اور کچھ ججز نے ہرزہ سرائی کی ہے اور حکومت سے رابطہ بھی کیا ہے، اس لیے اب ان کو راضی کیا جا رہا ہے۔ آئینی عدالت کی لیجیٹیمیسی پر بہت سوالات ہیں۔ ان کے تمام فیصلے ایگزیکٹو کے حق میں تھے، اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، کافی زیادہ بیک لیش آ رہا ہے۔ مبارک ہو، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ہی رہیں گے۔ پہلے آئی ترمیم جو تھی اس کے مطابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہا جا رہا تھا۔ بہرحال پاکستان کا لفظ چیف جسٹس کے لگانا کے لیے بچا لیا گیا ہے، باقی اختیارات لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دے دیے گئے ہیں، پھر سب خوشی خوشی رہنے لگ گئے۔ وفاقی آئینی عدالت جہاں حکومت کے لگائے ججز ہوں گے، سیاسی جماعت پر پابندی کا کوئی ریفرنس آ گیا تو کیا آئینی عدالت حکومت کے خلاف جا سکے گی؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آئینی عدالت اس لیے تو نہیں لائی گئی اور اس لیے تو نہیں بنائی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے پرسن اسپیسیفک ترمیم کر کے حکومت نے یحییٰ آفریدی صاحب کو خوش کیا ہے۔ ترمیم میں لکھا گیا ہے کہ صرف موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے جب تک کہ ان کی ٹرم ختم نہیں ہو جاتی۔ مطلب آئندہ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیمیں کی جا رہی ہیں اس کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانی ہے، انہوں نے عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ عوام بالکل بے حس ہو چکے ہیں اور عوام اس چیز پر راضی ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ بس ہم سوشل میڈیا اور میڈیا پر 40 سے 50 ملین ڈالر کی جو اکانومی ہے اس کو چلا رہے ہیں، عمران خان کے نام پر پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ تو جو باہر پی ٹی آئی کے لوگ موجود بھی ہیں لیڈرشپ میں، وہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس حد تک کمپرومائزڈ ہیں۔ ایک سہیل آفریدی، ایک جنید اکبر کیا کر لے گا؟